बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तक मैं कभी इतनी हिम्मत जमा नहीं कर पाई थी कि दुनिया को अपना सच बता सकूं, लेकिन आज जब खुदा ताला की तरफ से ये सच लोगों के सामने आ गया है और उस्ताद के नाम पर मौजूद चंद भेड़ियों की हकीकत खुल गई है, तो मैंने भी ये फ़ैसला किया कि जो कुछ मुझ पर बीता है वो मैं दुनिया को ज़रूर बताऊंगी कि किस तरह तलबा को जिनसी तौर पर हरासा करके उनकी नाजेबा वीडियोस बनाई जाती हैं और डार्क वेबसाइट पर अपलोड करके लाखों डॉलर्स कमाए जाते हैं। और ऐसा करने पर लोग वो कौन हैं? ये 5 दिसंबर 2022 की बात है। एक क्लर्क ने आकर मुझे इत्तला दी कि सर फैज़ान मुझे अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं उनके ऑफिस पहुंच गई। सर फैज़ान ने मुझे कुर्सी पर बैठने को कहा और उसके बाद एक ऐसी बात कही कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं आया कि उस्ताद होकर वो मुझसे इस तरह की बात कर सकते हैं। मैं तो उन्हें अपना रूहानी बाप समझती थी। शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो गई हो। यही सोचकर मैंने हैरत से उनका चेहरा देखा तो वो कहने लगे, मिस किरण आपने ठीक सुना है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा GPA चाहिए तो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपका पिछला रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं आया था और अगर यही हाल रहा तो आपको स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी जाएगी। मैं इतनी कम उम्र या नादान नहीं थी कि उनकी बात का सही मतलब न समझ पाती और इसी वजह से मेरे होश उड़ गए थे। मैं गुस्से में कुर्सी से खड़ी हुई और सर से कहा कि आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इस कदर गिर जाऊँगी, और वो भी सिर्फ चंद नंबरों के लिए। मैं एक इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और GPA की खातिर ऐसा कुछ नहीं कर सकती जो आप चाहते हैं। आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। आप उस्ताद होकर ऐसी घटिया बात कर सकते हैं? मैं वाइस प्रिंसिपल से आपकी शिकायत लगाऊंगी। मैं गुस्से में वापस पलटी तो सर फैज़ान ने बड़ी ढिठाई से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, बड़े फ़ायदा का सौदा है, सोच समझ कर फैसला करो। ना सिर्फ GPA अच्छी आएगी बल्कि खूब ऐश भी करोगी। ये कहकर उन्होंने मेरा दुपट्टा खींच लिया। उनकी ये हरकत मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैंने गुस्से में उनसे कहा कि अगर आपने मेरा दुपट्टा वापस ना किया तो मैं खूब शोर मचाऊंगी और दुनिया को आपका असली चेहरा दिखाऊंगी। मेरी बात पर उन्होंने घबरा कर मेरा दुपट्टा छोड़ दिया। ये यूनिवर्सिटी थी और मेरा ज़रा सा भी हंगामा उनकी साख को बुरी तरह मुतासिर कर सकता था। वो तिलमिला कर कहने लगे, याद रखना किरण, तुम्हें अपनी ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। मैंने हकारत से उन्हें देखते हुए अपना दुपट्टा लपेटा और अपना बैग सीने से लगाए बाहर निकल आई। मेरा सारा वजूद पसीने से शराबोर हो चुका था। मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे अपने ऑफिस में बुलाने के पीछे उनका ये मकसद हो सकता है। पता नहीं किस तरह के कमीने इंसान थे। उस्ताद कहलाने के तो लायक ही नहीं थे। मैं उन्हें क्या समझती थी और वो क्या निकले थे? मुझसे मेरे जिस्म का सौदा करना चाहते थे और वो भी सिर्फ चंद नंबरों की खातिर। मैंने दिल ही दिल में इरादा किया कि मैं इस बात पर खामोश नहीं रहूँगी। एक उस्ताद होकर अगर वो मुझसे इस तरह की बात कर सकते हैं तो कल को वो किसी और के साथ भी ऐसी ही बात करेंगे। मुझे हमेशा ही गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की आदत थी। मैंने सीधे वाइस प्रिंसिपल के दफ्तर की राह ली और उन्हें जाकर सर फैज़ान की सारी हकीकत बता दी। वाइस प्रिंसिपल ने बड़ी खामोशी से मेरी सारी बात सुनी और फिर एक शरबत का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे, मिस किरण, सुकून से शरबत पीजिए और फिक्र ना करें, हम अभी आपके मसले का हल निकाल सकते हैं। मुझे सुकून हुआ कि चलो वाइस प्रिंसिपल ने मेरी बात पर एतबार कर लिया है, लेकिन जैसे ही मैंने शरबत पिया मेरे सामने सारा मंजर धुंधलाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वाइस प्रिंसिपल का चेहरा भी मुझे सही से दिखाई नहीं देने लगा और मैं वहीं चकरा कर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आए तो एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरा सर बुरी तरह दुख रहा था और कुछ ही लम्हों में मुझे समझ में आया कि मैं एक एम्बुलेंस में लेटी हुई हूँ और इससे पहले कि मैं उठकर बैठती या शोर मचाने की कोशिश करती, किसी ने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और सख्ती से कहा कि खबरदार जो आवाज़ निकाली यहीं तुम्हारा गला दबा दूंगा या फिर चलती एम्बुलेंस से फेंक दूंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। उसकी बात पर मेरी रूह फना हो गई थी। उस चेहरे को मैं अच्छी तरह पहचानती थी। उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। ये सब क्या हो रहा था?
वो वाइस प्रिंसिपल का सेक्रेटरी था। सिर्फ सरफेजान ही नहीं बल्कि शायद मेरे वाइस प्रिंसिपल भी इस सब में बराबर के हिस्सेदार थे। काश कि मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं कभी उनके ऑफिस का रुख ना करती। मुझे क्या खबर थी कि ऊपर से नीचे तक कौन कौन इस गंदे काम में मुलव्विस है। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी और खुद को इस मुश्किल से आज़ाद करवाने का मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। एम्बुलेंस तेज़ रफ्तारी से चल रही थी और काफ़ी दूर जाकर एक वीराने में एक बड़ी सी इमारत के आगे एम्बुलेंस को रोक दिया गया। वही आदमी जिसने मुझे एम्बुलेंस में धमकी दी थी मुझे ज़बरदस्ती एम्बुलेंस से उतार कर इमारत के अंदर ले जाने लगा। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, हंगामा करना चाहा लेकिन नाकाम रही। वो मुझे खींचता हुआ उस इमारत के अंदर ले गया। वहाँ मेरे बाप की उम्र का एक उधेड़ उम्र आदमी मौजूद था। उस आदमी ने मुझे धक्का देकर उस उधेड़ उम्र आदमी के करीब फेंका और कहने लगा, लो खान, तुम्हारे लिए नया माल लेकर आया हूँ, अब तुम खुद इसे संभाल लो। वो आदमी मुझे खान के हवाले करके पलट गया और मैंने इस उम्मीद पर खान से मदद की इल्तिजा की कि वो मेरे बाप की उम्र का था। मुझे लगा कि शायद उसे ही मुझ पर रहम आ जाएगा, लेकिन जब उसने मेरी इल्तिजा पर एक ज़ोरदार कहकहा लगाया तो मुझे समझ आ गया कि ये सब एक ही जैसे बेज़मीर इंसान हैं। मैंने गुस्से में से कहा कि मैं कभी तुम लोगों को तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम लोग यूनिवर्सिटी की सीधी सादी लड़कियों के साथ नंबरों के नाम पर ऐसा खेल खेलते हो। मैं तुम लोगों का सच दुनिया के सामने लाऊंगी। मेरी बात पर उसने बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, यूनिवर्सिटी की सीधी सादी लड़कियां चलो अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचता हुआ ऊपरी मंजिल पर ले गया और जैसे ही एक कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर जरीना बैठी हुई थी। वो मेरी ही क्लास की एक लड़की थी जो अपने गांव से यहाँ पढ़ने के लिए आई हुई थी, लेकिन जिस हालत में वो मौजूद थी मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो एक मर्द की बाहों में बाहें डाले शराब का गिलास हाथ में लिए पूरी तरह मदहोश थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। खान ने मेरे चेहरे की हालत देखी तो हंसकर कहने लगा, इतना ही काफ़ी है या आगे भी कुछ दिखाऊं? चलो तुम्हें और भी सीधे साधे चेहरे दिखाता हूँ। ये कहकर उसने जैसे ही दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे कदमों तले से ज़मीन से रख गई। वहाँ मेरी एक सीनियर कुलसूम मौजूद थी और उसका हाल भी जरीना से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। मुझे लगा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकूंगी। ये वो लड़कियां थीं जो बहुत ही सीधी सादी और नेक नज़र आती थीं और मैं खुद उनको पारसा समझती थी। यूनिवर्सिटी के हर सेमेस्टर में ये लड़कियां ही टॉप करती थीं, लेकिन उनका ये रूप मेरी समझ से बाहर था। क्या चंद नंबरों की खातिर उन्होंने खुद अपनी इज्जत दांव पर लगाई थी या फिर उनके साथ भी कोई खेल खेला गया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस खान ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कहने लगा, अगर तुम भी इनकी तरह ऐश करना चाहती हो और हर सेमेस्टर में अच्छे नंबर हासिल करना चाहती हो तो बग़ैर शोर शराबे के हमारे काम में हिस्सेदार बन जाओ, नहीं तो यही सब हमें तुमसे ज़बरदस्ती करवाना होगा और फिर तुम्हारा रिजल्ट भी खराब आएगा। मुझे धमकी देते वो ज़ोर से हंसा था और मेरा दिल दहल गया था। ये कैसी लड़कियां थीं जो चंद नंबरों की खातिर अपनी इज्जत उतार चुकी थी? कम से कम मैं इन जैसी नहीं हो सकती थी। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई और मुझे पास ये गुलदान रखा नज़र आ गया। अगर मैं हिम्मत ना करती तो शायद मुझे भी इस दलदल में धंसना पड़ता और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने आओ देखा ना ताओ गुलदान उठाया और उस शख्स के सर पे दे मारा। वो शायद इस हमले के लिए ये तैयार नहीं था, इसीलिए उसके सर से खून निकल आया था। वो अपना सर पकड़े दर्द से लौट रहा था और मैं वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि यहाँ पहरा बहुत ज़्यादा ही सख्त था और थोड़ी ही दूर भागने के बाद ही एक गार्ड ने मुझे पकड़ लिया था। मैं उस मजबूत जसामत वाले गार्ड से खुद को छुड़वा नहीं पाई थी और पीछे से खान भी मेरे सर पर पहुँच गया था। उन दोनों ने मुझे बड़े से कमरे में बंद कर दिया जहाँ पहले से कुछ लड़कियाँ मौजूद थीं और मैं तकरीबन उन सबको ही अच्छी तरह पहचानती थी। और इसी बात ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था कि कितनी सारी लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। सबका ताल्लुक ही यूनिवर्सिटी से था। मैंने एक एक से सवाल पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो?
اور سب نے ایک ہی جواب دیا کہ سر فیضان نے انہیں اچھے نمبروں کے لالچ میں اس کام کے لیے مجبور کیا ہے۔ وہ لڑکیاں جو دوسرے شہروں اور قصبوں سے آئی ہوئی تھیں وہ ہرگز بھی یہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی پڑھائی ختم ہو اور انہیں واپس اپنے گھروں کو لوٹنا پڑے۔ کسی کے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی لٹا کر اسے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تو کسی کے باپ نے یہ دھمکی دے کر اچھے نمبر نہ آئے تو فوراً شادی کروا دی جائے گی۔ اس لیے ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا اور وہ سب اپنی خوشی سے یہاں سر فیضان کے ہاتھوں استعمال ہو رہی تھیں، جبکہ کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جنہیں پہلی بار زبردستی یہاں لایا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی ایسی نازیبا ویڈیوز بنائی گئیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں یہاں آنا پڑتا تھا۔ یہ سن کر میری جان نکلنے لگی تھی کیونکہ مجھے بھی زبردستی ہی یہاں لایا گیا تھا اور میں اپنی مرضی سے تو یہ سب کچھ کرنے والی نہیں تھی، تو شاید یہ لوگ میرے ساتھ بھی زبردستی یہی سب کرتے۔ مجھے اپنی بربادی صاف دکھائی دے رہی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میری اسکالرشپ ختم نہ ہو اور اسی لیے میں نے کئی دفعہ سر فیضان سے پڑھائی میں مدد مانگی تھی، لیکن میرا یہ غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے لیے اسے تو بہتر تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتی۔ مجھے اس کمرے میں ان لڑکیوں کے ساتھ بند ہوئے کوئی 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور پھر کمرے کا دروازہ کھلا، ایک گارڈ اندر آیا اور مجھے کھینچتا ہوا دوسرے چھوٹے سے کمرے میں لے گیا۔ میں بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کمرے میں پہلے سے ہی سر فیضان موجود تھے اور انہیں دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، میں نے کہا تھا نا کرن، یہ حرکت کر کے تم خود کو برباد کرو گی۔ وہی خاموشی سے میری بات مان لیتی تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی اور تمہیں یہاں تک نہ لایا جاتا۔ اب تم صرف میرے ہی نہیں بلکہ نہ جانے کتنے مردوں کی بستر کی زینت بنو گی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے جانے دیں، میں ان دوسری لڑکیوں کی جیسی نہیں ہوں، میں بہت شریف اور عزت دار لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، یہاں ہر لڑکی ہی شریف اور عزت دار ہے، یہ عزت ہی تو ہے جسے بچانے کے لیے، اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے روز یہاں آتی ہیں اور کچھ گھنٹے گزار کر جاتی ہیں۔ دیکھو نا، کیا تم انہیں نہیں جانتی کہ یہ یونیورسٹی کی ٹاپر ہیں؟ تم بھی ان کی طرح ٹاپ کر سکتی ہو، بس ذرا عقل سے کام لو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو سر فیضان غصے سے میری طرف بڑھے، لیکن اس وقت ان کا فون بجنے لگا۔ شاید کوئی خاص فون تھا کیونکہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اتنی جلد بازی میں تھے کہ دروازہ لاک کرنا تک بھول گئے، یا پھر انہیں یقین تھا کہ میں یہاں سے کسی صورت نہیں بھاگ پاؤں گی اور مجھے پھر موقع مل گیا تھا۔ میں اتنی خاموشی سے دبے پاؤں وہاں سے نکلی کہ دور کھڑے سر فیضان کو آہٹ بھی نہ ہونے دی اور میں بھاگتی ہی چلی گئی۔ اس دفعہ قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا اور اتفاق تھا کہ بنگلے کے دروازے پر چوکیدار موجود نہیں تھا۔ میں چھوٹا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور اس ویرانے میں مجھے کہاں جانا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بس سڑک پر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں پیچھے سے کوئی آ کر مجھے پکڑ نہ لے۔ اگر اب کی بار میں پکڑی جاتی تو مجھے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد مجھے ایک ٹرک میں لفٹ مل گئی تھی۔ وہ ٹرک ڈرائیور بہت نیک آدمی تھا۔ مجھے اس طرح سڑک پر بھاگتا دیکھ کر اس نے ٹرک خود ہی روکا تھا اور میری مدد کی تھی۔ میں نے اسے بس یہی بتایا تھا کہ مجھے اغوا کاروں نے یہاں پہنچایا ہے اور پولیس کے خوف سے مجھے یہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس شہر کی حدود میں داخل ہو گئی تھی اور جیسے تیسے گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچ گئی تھی۔ میں ایک ایسی جگہ سے نکل کر آئی تھی کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں گھر پہنچی تو اپنی اماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اماں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے، نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں انہیں حقیقت بتاتی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سچ میری پڑھائی کو ختم کروا دے گا اور میں اپنی پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی اور شام تک مجھے تیز بخار چڑھ گیا۔ شام کو جب ابا کام سے لوٹے تو میرے بخار کا سن کے پریشان ہو گئے، میرے پاس چلے آئے۔ میں اپنے ابا سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اس لیے ان سے سچ نہ چھپا پائی اور انہیں روتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی۔ میری بات سن کر ابا بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ خاموش رہنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، صرف تم ہی ہماری بیٹی نہیں ہو بلکہ وہ بچیاں جو دوسری جگہوں سے یہاں پڑھنے آتی ہیں
وہ بھی ہماری ہی بچیاں ہیں. اگر آج ہم خاموش رہے تو نہ جانے کس کس کی عزت مٹی میں مل جائے گی. چلو اٹھو، چادر اوڑھو، ہمت کرو، ہم پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں. یہ سن کر اماں نے خوب ہنگامہ کیا اور کہنے لگی کہ میں تو پہلے ہی اس کی پڑھائی کے خلاف تھی، اور اب آپ ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد اسے پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں. ہماری کتنی بدنامی ہوگی، لوگ تھوکیں گے ہم پر. آپ کو بیٹی کی عزت کا ذرا لحاظ نہیں ہے. ابا نے غصے سے اماں کو دیکھا اور کہا کہ فضول باتیں مت کرو. دوسروں کی بیٹیاں بھی عزت دار ہیں، اور استاد کے نام پر موجود ایسے درندے بچیوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابا نے اماں کی ایک نہ سنی اور میرا ہاتھ پکڑ کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئے. انسپیکٹر نے ہمارا مسئلہ سنا تو سیدھا SHO کے پاس بھیج دیا اور کہنے لگا کہ یہ اوپری لیول کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. ابا نے SHO صاحب کو ساری بات بتائی تو انہوں نے بہت عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، بی بی محنت کر کے پاس نہیں ہو سکتی ہو، اس لیے اب تم استادوں پر الزام لگاؤ گی؟ کچھ تو شرم کرو. SHO صاحب کی جملوں نے میرے ہوش اڑا دیے. بغیر سچ جانے، بغیر کسی کارروائی کے انہوں نے مجھ پر ہی اتنا گھٹیا الزام لگایا تھا. ابا کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا. ابا کہنے لگے، SHO صاحب، ہم شریف اور عزت دار لوگ ہیں. میری بیٹی کے ساتھ انتہائی غلط کام ہونے جا رہا تھا اور دوسروں کی بچیاں تو پہلے ہی لٹ چکی ہیں، اور آپ ہیں کہ سچ جانے بغیر ہی فیصلہ سنا رہے ہیں. SHO صاحب نے غور سے ابا کو دیکھا اور کہنے لگے، ایسا کریں، جائیں جا کر وہ ساری بچیاں لے کر آئیں جن کے ساتھ یہ ساری غلط حرکتیں ہو رہی ہیں. کم از کم مجھے پتہ تو چلے کہ کون کون ظلم کا شکار ہوا ہے، پھر ہی میں استاد جیسے عظیم انسان پر ہاتھ ڈالوں گا. ایک آپ کی بیٹی کے کہنے پر میں یونیورسٹی کے پروفیسرز کو ذلیل نہیں کر سکتا، نہ ہی انہیں یہاں تفتیش کے لیے بلا سکتا ہوں. آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنا پر میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کروں. میں اور ابا حق پر ہوتے ہوئے بھی نامراد لوٹ آئے، اور میں نے ابا سے کہا کہ میں زرینہ اور کلثوم سے بات کروں گی. وہ دونوں بہت سیدھی سادی لڑکیاں ہیں، مجھے یقین ہے کہ انہیں بھی دھوکے سے سارے چکر میں پھنسایا گیا ہے. وہ دونوں ہاسٹل میں رہتی تھیں. ابا خود مجھے لے کر ہاسٹل پہنچ گئے. پہلے تو ان دونوں نے مجھ سے ملنے کے لیے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے دباؤ ڈالا تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے چلی آئیں. اور پھر جب میں نے ان کے سامنے ساری بات رکھی اور ان سے کہا کہ میں اس گندے گروہ کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہوں، وہ دونوں ہی مکر گئیں کہ نہ ہی ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے اور نہ ہی وہ ایسی کسی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں. وہ تو یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور محنت سے پڑھ رہی ہیں، اور ان کا کسی غلط سرگرمی سے کوئی واسطہ نہیں. میں نے غصے میں ان دونوں کو کہا کہ میں نے خود تم دونوں کو اس جگہ دیکھا تھا اور میں جانتی ہوں تم دونوں کو ہر بات معلوم ہے. پھر کیوں تم لوگ خاموش ہو؟ صرف اس لیے کہ تم لوگ پڑھائی نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے گھروں کو واپس نہیں جانا چاہتے. میری بات پر زرینہ غصے سے کہنے لگی، تمہیں کیا معلوم میرے باپ نے یونیورسٹی میں داخلے کے لیے پورے خاندان سے ٹکر لی اور مجھے یہاں شہر پڑھنے کے لیے بھیجا. اب اگر ایسی ہی میں واپس چلی گئی تو ساری بہت بدنامی ہوگی، پورا خاندان ہمارا مذاق بنائے گا اور ابا کی وہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی جو ابا نے میری خاطر کی ہے. سر فیضان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے بہت اچھے نمبروں سے ڈگری ملے گی تو وہ میری نوکری کا بندوبست بھی کریں گے اور اس طرح ہمارے حالات بدل جائیں گے. میں نے کلثوم کی طرف دیکھا تو وہ بھی نظریں چرا گئی، یعنی کہ وہ دونوں اپنی مرضی سے اس دلدل میں دھسے رہنے کو تیار تھیں. میں نے کلثوم کو منانے کی کوشش کی تو اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس مافیا کے پاس اس کی بہت ساری ایسی نیم برہنہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے وہ ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں بھی خاموشی اختیار کر لوں، ورنہ ان کی عزتوں پر بھی آنچ آئے گی. میں نے افسوس بھری نظروں سے ان دونوں کو دیکھا جو بہت آسانی سے ان بھیڑیوں کا شکار ہو گئی تھیں. میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی. ابا میرا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کسی بھی لڑکی نے میرا ساتھ دینے کے لیے انکار کر دیا ہے. ہم تھکے ہارے گھر پہنچے تو اماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں. وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کسی نے گھر کے نمبر پہ فون کیا ہے اور اماں کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی کے بھی خلاف کوئی آواز اٹھائی یا پولیس میں گئے تو سب کو جان سے مار دیا جائے گا. اماں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی، اس سارے قصے کو یہی ختم کر دو.
دوسروں کی عزتوں کو بچانے کی خاطر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگیوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اماں اس قدر گھبرا گئی تھیں کہ ان کی وجہ سے میں نے بھی یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا اور پڑھائی بیچ میں ہی ادھوری رہ گئی۔ میں عجیب نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو گئی تھی، ہر وقت یہی سوچتی کہ استاد کے نام پر یہ کیسے لوگ ہیں جو تعلیمی اداروں کو گندا کر رہے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور پھر ایک اچھا رشتہ دیکھ کر ابا نے میری شادی طے کر دی۔ میں شادی کی شاپنگ کے لیے اماں کے ساتھ بازار گئی کہ وہیں ایک ریسٹورانٹ کے شیشے پہ میری نظر پڑی۔ میں حیران رہ گئی کہ سر فیضان اور ایس ایچ او کے ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کے کھانا کھا رہے تھے۔ میں بہت اچھی طرح ہر بات سمجھ گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ گھنونا کھیل اتنی آسانی سے کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ ہماری عزت کے رکھوالے ہی ہماری عزتوں کا سودا کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ بہت ہی کھلے عام ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود بھی کسی کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اماں کا ہاتھ تھام کر واپس گھر چلی آئی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں ایک اچھی زندگی گزارنے لگی۔ ماضی کا یہ قصہ مجھے بھلائی نہیں بھولتا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں پہلے میں نے خبروں میں دیکھا کہ ہماری یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کے موبائل فون سے سارا ڈیٹا پولیس کو مل گیا ہے۔ وہ کوئی ایماندار پولیس آفیسر تھا جس نے اس بات کو دبانے کے بجائے متعلقہ اداروں کی توجہ اس جانب دلوائی، اور یہ معاملہ میڈیا تک پہنچ گیا۔ بہت سے راز کھل کر دنیا کے سامنے آ گئے، اور آج میں یہ سوچ کر پرسکون ہوں کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس وقت میں انصاف حاصل نہیں کر پائی تھی، لیکن آج سارے مجرم کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور آج نہیں تو کل انہیں سزا بھی ہو جائے گی۔ البتہ مجھے اس بات کا دکھ ضرور ہے کہ میری پڑھائی ان مجرموں کی وجہ سے ادھوری رہ گئی اور میں اپنی ڈگری مکمل نہیں کر سکی۔ میری سب والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی درسگاہوں میں بھیجنے سے پہلے انہیں اچھے اور برے کے بارے میں بتائیں، اور اچھے نمبروں کو لے کر اتنا ذہنی دباؤ نہ ڈالیں کہ ہم جیسی لڑکیاں غلط راستوں پہ چل پڑیں۔ قانون کو بھی اپنا شکنجہ مضبوط کرنا ہوگا، اور استاد کے نام پر موجود ایسے درندوں کو اداروں سے چن چن کر نکالنا ہوگا